ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان ہسٹری لیکچرز پارٹ 3۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ کو کوزے میں بند کر کر آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو سکے، جانکاری ہو سکے، سمجھ آ سکے کہ آخر بلوچستان کے عوام آزادی کی جنگ اتنی سنجیدگی کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آ سکے کہ کیوں بلوچستان کبھی بھی پاکستان میں خود کو ضم ہونے نہیں دے گا۔ بندوق کے زور پر تو علیحدہ بات ہے کہ آپ کسی کو اپنے اندر شامل کر لیں، لیکن آرگینیکلی یعنی فطرتی طور پر، روحانی طور پر، دل سے بلوچستان کبھی بھی خود کو پاکستان کا ایسا تصور نہیں کرے گا۔ تو چلتے ہیں آج اس تیسرے حصے کی طرف، جس میں ہم نہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کی تقسیم کیسے کی گئی، بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے اندر آج کے ماڈرن زمانے کی، جدید زمانے کی جو نیشنلزم ہے اور جو موومنٹ ہے، یہ کیسے شروع ہوئی۔ تو ناظرین، بلوچستان کی دردناک تقسیم جو ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو برٹش انڈیا اور روس کے درمیان جو گریٹ گیم تھی، اس کی ایک کڑی ہونے کی وجہ سے بلوچستان کو ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ تقسیم کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک طرف سے روس جو ہے وہ گرم پانیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف سے برٹش جو ہے انڈیا، وہ وہاں پہ برٹش روس کا راستہ سمندر تک جو ہے، بلوچستان اور یہ جو سمندر ہے سارا، یہاں تک اس کی رسائی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بیچ میں بلوچستان آ گیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے جب رنجیت سنگھ سے اجازت مانگی کہ پشاور کے راستے جو شمالی راستہ خیبر پاس کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوتا ہے، وہ ان کو وہاں سے افغانستان پہ حملہ کرنے دیا جائے، تو رنجیت سنگھ نے منع کر دیا، اس نے انکار کر دیا، جس کے بعد اچانک بلوچستان کی اہمیت انگریزوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گئی، اور پھر انہوں نے کس طرح بولان پاس کے ذریعے جو ہے وہ جنوب سے افغانستان پہ حملے کیے۔ تو وہ میں نے دوسرا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ناظرین، 1871 میں گولڈ سمتھ لائن کھینچی گئی اور بلوچستان کو پہلی دفعہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور 1/4 حصہ بلوچستان کا ایران کو دیا گیا مغرب میں، اور پھر بعد میں 1905 میں جو ہے ایک دفعہ پھر ان سرحدوں کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اور یہ ایڈجسٹمنٹ جو تھی یہ اینگلو پرشین جوائنٹ باؤنڈری کمیشن کے تحت کی گئی، ٹھیک ہے، باؤنڈری کمیشن کے تحت، اور ایران کو مزید رقبہ دے کر مستقل بنیادوں پر سستان اور مغربی مکران کے جو علاقے تھے وہ تقسیم کر کے تو ایران کو دیے گئے۔ پاکستان کے جو ہے قبضہ اس کے بعد، یعنی 27-28 مارچ 1948 کے بعد، جیکو آباد کا جو بلوچ اکثریتی ضلع تھا اس کو سندھ میں، اور ڈیرہ غازی خان جو ہے اس کو پنجاب میں شامل کر کے پاکستان نے مزید ٹکڑے کیے بلوچستان کے، جیسے چپ آف کرنا ہوتا ہے نا، ایسے انہوں نے اس کو چپ آف کیا۔ اس طرح ناظرین، ایک طرف 1905 کے سرحدی معاہدے کے ذریعے بلوچستان کو برٹش انڈیا، افغانستان اور ایران میں تقسیم کیا گیا، اور دوسری طرف برٹش انڈیا اور ایران میں ایک طرف برٹش انڈیا اور ایران، اور دوسری طرف برٹش انڈیا اور افغانستان میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح بلوچستان کو 3 ملکوں میں تقسیم کیا گیا، برٹش انڈیا، افغانستان اور ایران۔ ناظرین، یہاں سے اب بلوچستان کی قومی شناخت اور قومی آزادی کی تحریک کا آہستہ آہستہ ابھار ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے جو لیکچر تھا اس میں بتایا تھا کہ 12ویں صدی میں 44 یعنی 44 جو قبائل تھے بلوچ، ان کو میر جمال خان نے اکٹھا کیا تھا، اور پہلی دفعہ جو ہے بلوچ کنفیڈریسی کی ایک ڈھیلی ڈھالی شکل بنائی تھی۔ وہ مخصوص بلوچ کلچر، زبان اور ثقافت جو ہے، جو 12ویں صدی میں تشکیل ہونا شروع ہوئی،
اس کو گوندا بلوچی زبان نے بلوچ قوم کو پھر ایک قوم کی شکل میں اکٹھا جوڑ دیا، گوند دیا، اور آج تک جوڑے رکھا ہے۔ اس میں قومی آزادی کا شعور جو ہے اس کا جڑ پکڑنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے وہ 20ویں صدی میں یعنی 1900s میں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹیلی گراف کا نظام آ گیا تھا، تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور رابطہ جو ہے پہلے سے زیادہ مؤثر ذرائع رابطے کے میسر آ گئے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنیادی ڈھانچہ تعمیر ہو رہا تھا، گو کہ انگریز کر رہے تھے، لیکن اس سے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس شکل میں پکڑ رہا تھا، جس سے لوگ اب دور دراز کے علاقوں تک سفر کرنے، رابطے کرنے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو رہے تھے، اور ایک دوسرے کے زمینی حالات اور حقائق سے جانکاری بھی ان کو آ رہی تھی۔ پھر یہ ہے کہ ایک نئی تعلیم یافتہ مڈل کلاس یعنی بلوچ تعلیم یافتہ درمیانہ طبقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا اس دوران، جن کے اندر یہ احساس محرومی جو ہے وہ اور بیگانگی کا ایک احساس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا۔ پاور لیسنس، یعنی ہمارے اوپر انگریز ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے پاورز نہیں ہیں۔ یہ دوسرے حصے میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر مارجنلائزیشن، پولیٹیکل مارجنلائزیشن، بٹ آف ٹنگ ٹوسٹر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی طور پر ہمیں ترک کیا گیا، سیاسی طور پر ہمیں کوئی نمائندگی نہیں ہے اس پورے سسٹم میں، چاہے وہ برٹش انڈیا کے ساتھ ان کے فورن افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ذریعے معاہدے ہوں، چاہے خود بلوچستان کے اپنے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ ہوں، ان میں ان کی سے نہیں ہے، ان کی جو ایک بات نہیں مانی جاتی یا رکھی جاتی۔ پھر بعد میں پنجابی جو نوآبادیاتی استحصال ہے، اس کا ایک مجموعی ادراک ہونا شروع ہوا آفٹر آکوپیشن بائی پاکستان۔ پھر سول اور ملٹری پاکستان کا جو غلبہ تھا، نوکرشاہی کا غلبہ، یہ اس نے بلوچ کو اور زیادہ بلوچ کے اندر نیشنلزم کی جو فیلنگز ہیں اس کو پیدا کیا، اور پھر اپنے ہی خطے میں ایک اقلیت میں تبدیل ہو جانے کا خوف۔ اس پر میری ویڈیو بھی آپ ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے بلوچ نیشنلزم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد رکھنے میں کردار ادا کیا۔ انگریزوں کے زمانے میں ناظرین بلوچ قبائل کو متحدہ مزاحمتی تحریک جو ہے انگریزوں کے زمانے میں وہ اس لیے شروع نہیں کر سکے پراپر طریقے سے، ویسے تو وہ حملے کرتے رہے انگریزوں کے قافلوں پہ، لیکن منظم طریقے سے ایک مزاحمتی جنگ یا مزاحمتی تحریک شروع نہیں ہو سکی، کیونکہ رابطوں کا فقدان تھا، رابطے کے جو ذرائع ہیں وہ نہیں تھے۔ 1929 میں ناظرین انجمن اتحاد بلوچستان قائم کی جاتی ہے، انجمن اتحاد بلوچستان، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو جتنے بھی لوگ بلوچستان کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، میرے خیال ہے ان کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے، یہ سارا جو اب میں آگے کچھ بیان کرنے لگا ہوں، کہ 1929 میں انجمن اتحاد بلوچستان قائم ہوتی ہے، اور اس وقت کے مطابق یہ جماعت جو ہے اس کو خفیہ رکھا گیا، یہ خفیہ جماعت تھی اور یہ مستو میں قائم ہوئی، اور اس کو قائم کرنے والے تھے میر محمد یوسف علی عزیز مکسی، جن کو یوسف عزیز مکسی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا اصل نام یوسف علی خان تھا، عزیز ان کا تخلص تھا۔ یہ مکسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، یہ اس کے پہلے صدر تھے۔ اس کے علاوہ عبدالعزیز کرد جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ انجمن اتحاد بلوچستان کے لیڈر تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج 31 مئی ہے، اور 31 مئی کو جو ہے وہ یوسف عزیز مکسی صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے، 89 ہوتا ہے 1 کم 90، پتہ نہیں 79 کہتے ہیں کیا، تو 89 برسی جو ہے ان کی آج منائی جا رہی ہے۔ یہ 31 مئی 1935 کے زلزلے میں شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بلوچستان کی جدید سیاست کا سرخیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شاعر تھے، ادیب تھے، سیاسی جہدکار بھی تھے،
اور ان کا اصل نام یوسف علی خان تھا، عزیز ان کا تخلص تھا۔ جنوری 1908 میں نواب کیسر خان سوئم کے ہاں جھل مکسی میں یہ پیدا ہوئے۔ وہ چیف آف جھالواں نواب پسند خان زہری کے نواسے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم انہوں نے مولانا غلام قادر سے حاصل کی، جبکہ دین کی تعلیم انہوں نے قاضی رسول بخش سے حاصل کی۔ کنہیا لال انگریزی کے ان کے استاد تھے۔ 1933 میں بطور تمندار یعنی نواب مکسی قبائل میر یوسف عزیز مکسی کی دستار بندی کی گئی۔ وہ مکسی قبیلے کے 22ویں سردار تھے۔ 1929 میں انہوں نے سیاست اور ادب دونوں میں قدم رکھا۔ تو واپس آتے ہیں انجمن اتحاد بلوچستان کی طرف۔ جیسا میں نے بتایا یہ 1929 میں قائم ہوئی، یہ انڈر گراؤنڈ خفیہ تنظیم تھی۔ اس انجمن نے بلوچستان میں ایک سیکولر غیر قبائلی قومی تحریک کی شروعات کی۔ سیکولر اور غیر قبائلی، جس کی وجہ سے یہ سیکولر بہت ضروری ہے یہاں سمجھنا کہ ان کے اوپر مسلم لیگ کے جو اثرات ہیں، اسلام کے جو کہتے تھے کلمے کا رشتہ اور اسلامی ریاست بنانی ہے اور ہندوستان کو توڑنا ہے، یہ اثرات بلوچوں پر بہت کم تھے، پشتونوں پہ بھی بہت کم تھے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم بلوچستان کی بات کریں تو اس کانٹیکسٹ میں یہ تحریک ایک سیکولر تحریک تھی اور غیر قبائلی قومی تحریک تھی۔ انجمن کی قیادت اور ممبران جو تھے وہ شہر کے درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ ایلینیٹڈ فیل کرتے تھے، وہ ریجیکٹڈ فیل کرتے تھے، مارجنلائزڈ فیل کرتے تھے، ان میں بیگانگی تھی، ان میں احساس محرومی تھی۔ تو یہ وہ درمیانہ پڑھا لکھا درمیانہ طبقہ نوجوان جو ہے، یہ اس انجمن اتحاد بلوچستان کی جو قیادت اور ممبرز ہیں ان کا تعلق اس سے تھا۔ یہ اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آگے چل کے پاکستان نے جب قبضہ کیا تو یہی وہ نوجوان جو اس وقت زیادہ ان کی عمریں ہو چکی تھیں اور انہی کے آگے جو فالوورز تھے، انہوں نے بلوچستان کی پاکستان کے خلاف پہلی جنگ آزادی کی شروعات کی۔ ہم اس میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ جو تھے ناظرین تعلیم یافتہ نوجوان تھے، قوم پرست ذہن رکھنے والے، اور ان میں مذہبی رہنما بھی تھے، اور قبائلی اشرافیہ سے جو تعلق رکھنے والا درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی تھا۔ 1929 میں یوسف مکسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، یہ بھی بہت ضروری ہے یاد رکھنا، اگر کہیں جیسے بی اے کا پیپر دینا فرض کریں تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اس بات کہ 1929 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا، فریاد بلوچستان، انگلش میں تھا کرائے آف بلوچستان، فریاد بلوچستان۔ یہ مضمون 17 نومبر 2029 کو لاہور کے ہفت روزہ ہمدرد میں شائع ہوا۔ اچھا، میں نے جب یہ ڈیٹ دیکھی تو میں ایک دم چونک گیا، کیونکہ 17 نومبر جو ہے وہ میری تاریخ پیدائش ہے، اور 1929 جو ہے وہ سال ہے جس سال میرے والد پیدا ہوئے۔ تو میں ایک دم ایسے ہو گیا، میں نے کہا 17 نومبر 2029، 17 نومبر 1929۔ تو بہرحال اس لیے مجھے یہ ہمیشہ یاد رہے گی یہ ڈیٹ۔ اس مضمون میں مکسی صاحب نے بلوچوں سے اپیل کی کہ وہ آزادی اور اتحاد قائم کرنے کے لیے خود کو منظم کریں، آرگنائز کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں بلوچستان کو لے کر آئینی اصلاحات کی بھی بات کی گئی تھی۔ یہ مضمون جو ہے بلوچ انقلابی لٹریچر میں اولین مضمون تصور کیا جاتا ہے جس میں بلوچ قوم پرستی کے تصورات جو ہے ان کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے جو انجمن کے بانیان تھے، جیسا میں نے کہا یہ اسلام سے اتنے وہ متاثر نہیں تھے، یہ سیکولر لوگ تھے۔ تو یہ متاثر کس چیز سے تھے؟ ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی قیادت ہو، چاہے وہ قوم پرست ہو چاہے وہ ویسے ہو، وہ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر سے متاثر ہوتی ہے، ان کے نظریات سے، ان کے خیالات سے۔ تو یہ جو ہیں یہ ینگ ٹرکس جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، نوجوان ٹرکس، ان سے متاثر تھے۔ اور بولشوک انقلاب جو لینن اور کی قیادت میں، اور ٹروٹسکی اور اسٹالن اور زنوویو اور ان لوگوں کی قیادت میں جو انقلاب روس میں آیا تھا 1917 میں، یہ اس سے متاثر تھے۔ اور سب سے اس سے بھی بڑھ کے برٹش انڈیا میں جو قومی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، یہ اس سے بڑے متاثر تھے۔
نہرو سے، چندر بوس سے، گاندھی سے، ان سے بڑے متاثر تھے، ٹھیک ہے نا. اس زمانے کا آپ سیناریو ذہن میں لائیں نا. تو مطلب بارشوی کے انقلاب کو ابھی صرف 12 سال ہی ہوئے تھے، صحیح ہے نا. اور اسی طرح 11 سال ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے ہوئے. اور یہ وہ زمانہ ہے. انجمن کا جو منشور ہے اور مکسی صاحب کے جو مضامین ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انتہائی سیکولر تھی جو آرگنائزیشن تھی، اور اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مثلا مکسی صاحب نے بلوچوں کو جو پروگرام دیا اس کا مقصد اور نصب العین کا ذکر انہوں نے کچھ اس طرح کیا کہ بلوچستان کی وحدت کی بحالی اور آزادی، اسلامی عالمگیریت، اسلامک یونیورسلزم، اسلامی عالمگیریت کی روشنی میں جمہوری اور سوشلسٹ نظام کا قیام. ٹھیک ہے. اب جمہوری نظام سے ان کا مطلب ہے پارلیمانی نظام، ریپرزنٹیشن کا نظام، ون مین یا ون وومن ون ووٹ کا نظام. اور سوشلسٹ نظام سے ان کا مطلب تھا کہ جتنی بھی کمانڈنگ ہائٹس ہیں اکانومی کی، جیسے آج مائننگ ہے، جیسے ریکارڈک ہے، اور کاپر کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، ماربل کی کانیں، یہ بڑی جو معیشت کے حصے ہیں یہ قومی ملکیت میں ہوں، یہ ریاست کے ذریعے، ریاست عوام کے بہاف پہ ریاست کی ملکیت ہوں، یعنی ریاست کے کنٹرول میں ہوں، نہ کہ ٹھیکیداروں کے کنٹرول میں اور ملٹی نیشنلز کے کنٹرول میں. تو وہ سوشلسٹ نظام سے ان کی یہ مراد تھی. سرداری نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے. سرداری نظام کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سردار جو ہے یہ انگریزوں کے تنخواہ دار ملازم بن چکے تھے، اور سرداروں کی وجہ سے جو بلوچستان کے اوپر انگریز کا جو راج تھا وہ مستحکم ہوتا چلا گیا. تو اس لیے یہ اس نظام کا خاتمہ چاہتے تھے. بلوچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم اور بلوچ عورتوں کے لیے برابری. اس میں دیکھیں جینڈر ایکویلٹی بھی تھی. 1929 کو ذہن میں رکھیں آپ، تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں. تو یہ عورتوں کو برابری کے حقوق کے لیے بھی ان کا جو منشور تھا اس میں یہ شک تھی. اور بلوچ ثقافت کی ترویج. انجمن نے فرقہ وارائیت کے خاتمے اور اقلیتوں کے تحفظ کی بھی بات کی تھی، جس کی وجہ سے ذکری قبیلے کے لوگ بھی انجمن کے ساتھ جڑ گئے تھے. یعنی یہ اتنے سیکولر تھے. مثال کے طور پہ کوئی تنظیم آج ہو اور وہ اتنی سیکولر ہو جائے کہ احمدی بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ذکری احمدی کافر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکری جو ہیں وہ ایک اقلیت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انجمن جو ہے اتحاد بلوچستان میں اپنے آپ کو انہوں نے سیف محسوس کیا، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا. تو 1929 میں یوسف علی خان مکسی صاحب نے پہلی کامیاب قومی مہم کا آغاز کیا. اور یہ مہم کیا تھی؟ یہ مہم تھی کہ بلوچوں کو ریاستی فوج میں بھرتی نہ ہونے کی مہم. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کلات کی فوج بنائی ہے انگریزوں نے، یا جو انگریزوں کی فوج ہے ہندوستان کی، اس میں بھرتی مت ہوں، کیونکہ یہ دشمن کی فوج ہے. اور یہ جو تحریک انہوں نے اٹھائی ہے بہت جلد بغاوت کی شکل اختیار کر گئی. لہٰذا آج اگر وہ ہوتے مکسی صاحب تو آج وہ کیا کہتے؟ آج وہ بلوچوں کو کہہ رہے ہوتے کہ پاکستانی فوج میں، پاکستانی پولیس میں، پاکستانی ایف سی میں مت جاؤ، مت شامل ہو. سمجھ گئے؟ ریلیٹ بھی کرتے جائے نا ساتھ ساتھ. تو 1930 میں کوئٹ بلوچستان کے نام سے دوسری مہم انہوں نے شروع کی. یعنی انگریزوں کو انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے چلے جاؤ، کوئٹ بلوچستان. یہ بھی ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی. پھر مکسی صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور پھر وہ رہا ہوتے ہیں اور پھر جیکو آباد چلے جاتے ہیں. 1932 میں ناظرین بلوچستان اور آل انڈیا بلوچ کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے جیکو آباد میں. یہ پہلی ماڈرن کہہ لیں بلوچ نیشنلسٹ کانفرنس تھی 1932 میں جیکو آباد میں.
پورے ہندوستان سے انہوں نے بلوچوں کو دعوت دی. یہ اتنی کامیاب ہوئی ناظرین یہ کانفرنس کہ اگلے سال 1933 میں ان کو دوبارہ یہ کانفرنس بلانی پڑی، لیکن اس دفعہ یہ کانفرنس حیدرآباد سندھ میں منعقد ہوئی. 1934 میں مکسی صاحب نے بلوچستان کی وحدت کی بحالی اور آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کی تجویز دے دی. 1934، 1929، 1930، 1932، 33، یہ ہم اس طرح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے دے دی، لیکن انجمن کے جو دیگر قائدین تھے انہوں نے اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ بہت خطرناک ہے بھائی، اس کے بجائے خان آف کلات کی آزاد حکمرانی کی حیثیت کو بحال کرنے کی جدوجہد کی جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ مسلح جدوجہد نہیں ہے. آج اتنے دہائیوں کے بعد بلوچوں کو سمجھ آئیے کہ نہیں، راستہ تو یہی ہے، مسلح جدوجہد کے بغیر آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. آج بلوچوں کا یہ ماننا ہے، لیکن اس وقت صرف مکسی صاحب اور ان کے چند ساتھی یہ مانتے تھے کہ مسلح جدوجہد شروع کرنی چاہیے، لیکن میجورٹی جو اس میں تھے کیونکہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور پرامن رہ کر وہ چاہتے تھے کہ خان آف کلات جو ہے اس کو زیادہ اگر حقوق مل جائیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کی اسمبلی کو جو ہے وہ بااختیار بنایا جائے. ٹھیک ہے، کیوں بنائے گا پاکستان اس کو بااختیار؟ وہ تو پاکستان کی کالونی ہے، پاکستان کا قبضہ ہے کشمیر پہ، تو وہ تو نہیں اس کو بااختیار بنائے گا. وہ تو اس نے ایک بنائی ہی اس لیے ہے کہ ایک جعلی لوگوں کو عکس دیا ہوا ہے کہ بھئی تم آزاد ہو، تمہاری پارلیمنٹ ہے، تمہارا وزیر اعظم ہے. تو یہی صورتحال خان آف کلات کی تھی کہ خان آف کلات کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں تھا، اتنے اختیارات نہیں تھے. اور اب انجمن اتحاد بلوچستان کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی کہ مسلح جدوجہد کر کے انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے یا انگریزوں کے ہوتے ہوئے خان آف کلات کو امپاور کرنے کے لیے، اس کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے انگریزوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی تحریک چلائی جائے. بالکل وہی ہے جو آج اس وقت سو کالڈ آزاد کشمیر میں جو مکتبہ فکر 2 پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 31 مئی کو یعنی آج کے دن 1935 میں زلزلہ آیا کوئٹہ میں ناظرین. بہت تباہ کن زلزلہ تھا اور نواب مکسی جو ہے وہ اس کوئٹہ زلزلے میں شہید ہو گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو یہ بربادی کا زمانہ تھا، تو پھر 1 سال تو اسی میں گزر گیا. شوق تھا، پوری سوسائٹی ایک شوق میں تھی. اور اس کے بعد پھر 1936 ایسے ہی گزر گیا. 1937 5 فروری کو 1937 کو پھر انجمن اتحاد بلوچستان کا نام تبدیل کر کے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی رکھا گیا. یہ پراپر پہلی سیاسی جماعت تھی جو کہ قائم ہوئی بلوچستان میں. ٹھیک ہے، کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی. آج اتنا ہی. کل ہم اس پارٹی کے مقاصد کے بارے میں پڑھیں گے اور پاکستان میں کیسے بلوچستان کو شامل کیا گیا، اور پھر کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کا کیا کردار تھا اور بزنجو صاحب کا کیا کردار تھا، اور خان آف کلات نے کتنی کوشش کی لیکن ان کو کیسے جناح نے دھوکے دیے اور چلاکیاں کی. یہ اب ہم اگلے اس میں جو ایپیسوڈ ہوگا حصہ 4 اس میں ڈسکس کریں گے. ناظرین ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا بھی پوچھ لی سکتے ہیں آپ، اور میری رہنمائی کریں. ظاہر ہے میں خود تو بلوچ نہیں ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. لیکن یہ کہ میری مدد کریں، میں کوشش کر رہا ہوں، میری یہ ایک کوشش ہے. اور یہ کوشش جو ہے نا آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ یہ کہاں جا کے یہ ایسے ملے گی. یعنی بلوچستان اور کشمیر کی ہسٹری میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایک ہی سازش کا شکار ہوئے. اور اس لیے میں بلوچستان کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتا ہوں. دیکھتے رہیے بلوچستان ہسٹری لیکچرز. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بلوچستان زندہ باد.